والی اولاد کے لیے کس مکتب کا اور کس مدرسے کا ہم انتظام کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجہوں سے، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا حسن و جمال کو دیکھ کر، یا اس کی دینداری دیکھ کر، اور یا اس کا حسب نسب دیکھ کر۔ فَاصْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی وجہ کو ترجیح دو۔ اگر ہم دینداری دیکھ کر شادی کریں گے تو پھر وہ ماں ایسی ہوگی کہ بچے کے لیے ماں کی گود پہلا مدرسہ نہیں، بچے کے لیے ماں کی کوکھ پہلا مدرسہ ہے۔ پھر جب یہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوگا وہ تلاوت کرے گی، اثر منتقل ہوگا، وہ وضو کر کے دودھ پلائے گی، اثر منتقل ہوگا، وہ دعائیں مانگے گی، وہ روحانیت منتقل ہوگی۔ تو وہیں سے اس کی تربیت انیشیل اسٹیج پر شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے پیدا ہونے کے بعد پھر ہم اس کو سب سے جو بہترین چیز دیتے ہیں وہ تربیت دیتے ہیں، اور تربیت مدرسے میں بعد میں شروع ہوتی ہے۔ گھر میں اس کو کلمے کی لوریاں دینا اور اس کو چھوٹی موٹی دعائیں سکھانا، اس کے سامنے کسی کو گالی نہ دینا، اس کے سامنے زور سے کسی کے سامنے چیخنا چلانا نہیں۔ جب یہ ساری چیزیں بچے کے اوپر آہستہ آہستہ منتقل ہوگی، اس کے اثرات مرتب ہوں گے، تو اس بچے کی تربیت اسلامی اصولوں پر ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ جو بچے کی تربیت ہے اس کے 3 اسٹیجز ہیں۔ ایک بچہ جب 7 سال تک اس کو بادشاہ کی طرح اپنے ٹریٹ کرنا ہے، وہ جو کھائے، جو پیے، جو مانگے، جیسا کھیلے، آپ نے روک ٹوک نہیں کرنی، اس کی گروتھ متاثر ہوگی۔ لیکن 7 سال سے جو 14 سال، یہ جو 7 سال ہے، اس میں آپ نے اس کو غلام کی طرح دیکھنا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کی گیدرنگ کیسی ہے، یہ موبائل میں کیا دیکھ رہا ہے، اس کے اوپر سرویلنس اور ویجیلنس کا ایک نظام ہونا چاہیے۔ اسی میں وہ ساری پرسنالٹی اور وہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور جب ان 7 سالوں میں آپ تھوڑا سا اس کو فوکس کریں گے، اب بدقسمتی یہ ہے کہ آج تو والدین خود موبائل میں اور ان چیزوں میں اتنے منہمک ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے بچے کی تربیت کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ وہ کاروبار میں اور دنیا کمانے میں اور عقل معاش اور فکر معاش میں اتنے وہ مصروف ہو جاتے ہیں کہ انہیں بچے کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو جب ان 7 سالوں میں ہم اس کرائیٹیریا کو ہم فالو کریں گے تو پھر 14 سال کے بعد جو 7 سال ہوں گے اس میں اس کو ایک وزیر کی طرح، ایک مشیر اور معاون کی طرح اس کا کانفیڈنس لیول بڑھانا ہے، بلڈ اپ کرنا ہے، اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے، اس سے مشورے لینے ہیں، اس کو نشیب و فراز سمجھانے ہیں۔ تو اگر ان اسلامی اصولوں پر ہم نے عمل کر لیا، اور جیسے میں نے ایک بات کی کہ خود نیک ہونا پڑے گا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات مجھے یاد آ گئی۔ رات کا وقت ہے اور تہجد کے لیے اٹھے ہوئے اور بچہ سامنے سویا ہوا ہے، تو خوب نوافل پڑھنے کے بعد، دعائیں مانگنے کے بعد، اللہ سے راز و نیاز کرنے کے بعد جوش میں آ کر کہنے لگے، من اجلک یا بنیا، تیری وجہ سے بیٹے میں اتنی عبادت کر رہا ہوں کہ میں عبادت کروں گا تو اس کا اثر اور روحانیت تیرے اندر منتقل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔